السلام علیکم۔ سوات کے اس دردناک سانحے پہ بات کرتے ہیں۔ میرا کئی دنوں سے دل میں تھا کہ میں آپ لوگوں سے اس پہ بات کروں، لیکن ٹائم نہیں مل رہا تھا، سفر پہ بھی تھا، تو آج تھوڑا سا ٹائم مل گیا۔ دیکھیں، ایسے واقعات مدارس میں کیوں آتے ہیں؟ یہ پہلا کیس نہیں ہے، اس طرح کے کیسز سامنے آتے رہے، تو میرا پوائنٹ تھوڑا سا الگ ہے۔ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے، ان مسائل کا جڑ کیا ہے، یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے۔ دیکھیں، اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے نا، سب سے پہلے کہ ہم نے اپنے علماء کرام، اساتذہ کرام، قاریوں کو، مشائخ کو، مفسرین کو اتنا اوپر والا درجہ دیا ہے، اللہ اور رسول سے اوپر والا درجہ ہم نے ان کو دیا ہوا ہے۔ تو اب ہمارے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں، ہمارے منہ بند ہے، ہم کچھ نہیں بول سکتے ان کے خلاف۔ ہم ان سے پوچھ نہیں سکتے کہ آپ میرے بچے میرے بھائی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں مدرسے میں، آپ اس کو سبق پڑھا رہے یا آپ اس پہ تشدد کر رہے ہیں۔ ہمارے اندر یہ جرأت نہیں رہا، ابھی ہم نہیں پوچھ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے خود اپنے آپ کو اتنا نیچے گرایا اور ان کو اتنا اوپر۔ پھر تو ان کی مرضی ہے، جو چاہے وہ کریں گے، وہ حیوان بنے یا کچھ بھی بنے، یہ ہماری وجہ سے بنتے، میرے اور آپ کی وجہ سے۔ دیکھیں، بات یہ اگر آپ میرے سامنے پیسے رکھے اور مجھے کھلا چھوڑ لے، وہاں آپ پوچھے ہی نہیں، آپ مجھ پر جو ہے بالکل اندھا بن کر بھروسہ کریں، میں کب تک نہیں کروں گا چوری؟ جب مجھے بھوک لگے گی، جب مجھے ضرورت پڑے گا، جب مجھے شیطان برگلائے گا تو میں چوری کر لوں گا۔ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس نے چوری کیا ہوا ہے، لیکن آپ نے مجھے اللہ رسول اللہ والا مرتبہ دیا ہوا ہے، آپ مجھ سے پوچھ نہیں سکتے، تو میں آگے نہیں بڑھوں گا کیا؟ میں آگے بڑھ کے اس سے بڑا نقصان کروں گا۔ یہی کچھ ہو رہا ہے آج کل ہمارے ساتھ اور ہمارے بچوں کے ساتھ۔ میں دینی مدارس کا خلاف بالکل نہیں ہوں، میرے اپنے بھائی ہے، 2 بھائی ہے، ابھی بھی ایک مدرسے میں ہے، میرا ڈیلی اس سے میسج پہ رابطہ ہوتا ہے، کال پہ بھی ہوتا ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہو آپ بلا جھجک مجھے بتا سکتے ہیں۔ تو یہی مثال میں آپ کو دے رہا تھا کہ ایک بار تو ان کو غصہ آئے گا، وہ بچے کو مارے گا، دوسری بار اس کو سبق نہیں آئے گا تو اس کو مارے گا، تیسری بار وہ کسی بچے سے جھگڑا کر کے مولوی کو پتہ چل جائے تو وہ اس کو مارے گا۔ اس طرح ہم کچھ ریئیکشن نہیں کریں گے تو وہ اس کو ایک عادت پڑ جائے گا، وہ پھر جو چاہے گا کرے گا۔ لیکن ہم نے اپنے منہ خود بند کر رکھے ہیں کہ ہم کچھ نہیں بولیں گے، ہم نے ان کو خدا سمجھ رکھا ہے، ہم اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر کے پھر اس کو فرشتے بھی سمجھتے ہیں کہ ان سے گناہ نہیں ہوتا، ان سے غلطی نہیں ہوتا، یہ تو ہم سے زیادہ ہمارے بچوں کے خیال رکھتا ہے۔ تو اس واقعے میں بھی ایسا ہی کچھ ہوا۔ اس بچے کا باپ سعودی عرب میں تھا، وہ آ کے وہ خود، میں نے اس کے ایک بیان سنی، وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھے بتایا کہ آپ اپنے بچے سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا ہم کرتے ہیں، یہ ہمارا بچہ ہے۔ اس درندے نے جھوٹ بول کے اس کے باپ کا منہ بند کروایا۔ میں اس کو باپ کو بےغیرت تو نہیں، لیکن بہت برا لفظ ہے، لیکن پھر بھی اس کو اچھا انسان نہیں سمجھوں گا۔ آپ نے خود کہا کہ میرے بچے نے مجھ سے کہا کہ مجھے مت بھیجے، آخری بات جو اس نے مجھ سے کی کہ مجھے مت بھیجے، آپ خفا ہوں گے پھر، لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ درندے انسان، وہ درندے، آپ ہی نے تو ایسا کیا، کیوں آپ نے اس کی بات نہیں سنی؟ آپ کو اپنے بچے پہ اتنا بھروسہ نہیں تھا؟ اس کے معصوم لبوں پہ ایک بات کیسے نکلتی تھی؟ آپ کے دل میں اتنا رحم نہیں تھا کہ اپنے بچے کی بات سنتے اور آپ اپنے بچے پہ جو ہے بھروسہ کر لیتے؟ تو درندے آپ بھی اس کے قتل میں شامل ہیں۔ کیوں آپ نے ایسا کیا؟ میرا بھائی جب مجھ سے کہے گا کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، میں اسی ٹائم اس کو ہاتھ سے پکڑ کے اس کے ساتھ اس کے مدرسے جاؤں گا اور اس کے مولوی سے پوچھوں گا کہ کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ۔ اور یا آپ کوئی بچے ہو، آپ کو ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے کہ کتنے کیس آئے اس طرح، کتنے سارے کیس آئے، بچوں کو مارا ہے، بچوں کے ساتھ جو ہے بدپہلی بھی کی گئی ہے، کیا کیا نہیں ہوا، پھر بھی اس کے باوجود آپ کو بچے نے بتایا بھی اور پھر بھی آپ نے اس کو بھیج دیا مدرسے۔ شرم نہیں آتی؟ اس کے بعد آ کے رونے کا ڈرامہ کرتا ہے۔ تو لہٰذا آئندہ جن کے بچے یا بھائی جو ہے مدرسے میں ہیں یا بھتیجے یا کچھ بھی رشتہ دار، ان کا پوچھا کرے، ہر دن میں ایک بار ان سے ضرور بات کرے، اور مولوی سے نہیں، اپنے بچے سے خود بات کرے۔ مولوی کو بولے اس کو موبائل دے، میں اس سے بات کروں گا۔ یہ ظالم مولوی تو بچوں کو موبائل بھی نہیں دیتے، اپنے بچوں کو پاس بٹھائے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کو 2-3 جھٹکے دے اپنے سینے کے ساتھ، ایسا اس کو ساتھ مذاق کرے، گپ شپ مذاق میں 2-3 تپڑ ادھر ادھر مار کے اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ میرے ساتھ فری ہو گیا۔ جب آپ اس کے ساتھ فری ہو جاؤ، پھر اس کو بولو، بچے آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے بتاؤ، میں آپ کا بڑا بھائی ہوں یا میں آپ کا باپ ہوں، جو بھی آپ کو مسئلہ ہو مجھے بتاؤ، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، میں آپ کو وہاں سے اٹھا کے کسی اچھے مدرسے میں ڈالوں گا، یا میں آپ کو لا کے گھر میں بٹھاؤں گا، لیکن میں آپ کو غلط لوگوں کے ہاتھوں ہلاک ہونے نہیں دوں گا۔ جب آپ ایسا کہیں گے تو مجال ہے کہ آپ کا بچہ آپ کو نہ بتائے۔